بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بھری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ ناظرین کرام، اکثر و بیشتر احباب کی ایسی فرمائش ہمیں موصول ہوتی رہتی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہمیں دیا جائے کہ جس سے ہماری مالی مشکلات فوری طور پہ ختم ہونا شروع ہو جائے اور ہمیں مالی آسودگی حاصل ہو جائے، کیونکہ آج کل کے اس دور میں مہنگائی سب سے بڑی بلا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے کہ جس میں ہر ایک تقریباً مبتلا ہے۔ بہت سے لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور کسی طریقے سے وہ قرضہ ان کا اترنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اور اکثریت ایسے اشخاص اور فیملیز کے ہیں کہ جن کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ کاروباری حضرات، بزنس مین کاروبار نہ ہونے کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور تنخواہ دار طبقے کی حالت تو اس سے بھی بری ہے۔ یعنی لوگوں کی اکثریت اس دور کے اس سب سے بڑے مسئلے کو فیس کر رہے ہیں۔ اسی لیے اکثر احباب یہی فرمائش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کے کرنے سے ہمیں اللہ کے پاک دربار سے برکت حاصل ہو۔ تو انہیں تمام معاملات اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو وظیفہ، جو عمل ہم آپ کو عطیہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی آسان لیکن انتہائی مؤثر اور زود اثر ہے۔ چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہاں، ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کرنا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ تو احباب گرامی، ہم عرض کر رہے تھے کہ آج ہم ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو ہمارے احباب مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مالی مسائل ان کو درپیش ہے، تو اس عمل کو ضرور کیجئے، اس سے استفادہ کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی مالی مشکلات بزودی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کا یہ عمل انتہائی آسان عمل ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی پرہیزات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ اس کو خلوص نیت سے، ایمان کامل کے ساتھ اور یقین واثق کے ساتھ اس عمل کو انجام دیجئے، پھر دیکھیے کہ پروردگار کی طرف سے کیا کیا ملتا ہے۔ تو احباب گرامی، جب بھی آپ اس عمل کے کرنے کا ارادہ کریں تو مختصر سا عمل ہے، اور صرف ایک سورہ مبارکہ پڑھنا ہے آپ نے، لیکن کیسے؟ اس طریقہ کار کو سمجھیے کہ پہلے سے 5 عدد اچھی خوشبو والی اگربتیاں لے لیجئے، اور اس کے بعد عشاء کے بعد کسی بھی وقت تازہ وضو کیجئے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کیجئے، اور اس کے بعد رو بقبرہ بیٹھ کے قرآن شریف کو کھول لیجئے۔ جن کو حفظ ہے وہ بھی قرآن شریف سے دیکھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کی زیارت کرنا، قرآن کے حروف کو دیکھنا، کلمات مبارک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو پھر ان اگربتیوں کو سامنے رکھ کے 5 مرتبہ درود شریف اول و آخر اور درمیان میں آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، صرف ایک بار، زیادہ بھی نہیں، صرف ایک بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، لیکن یاد رکھیے آہستہ آہستہ سے، توجہ سے، دھیان سے، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ کلام اس ذات مقدس کا ہے اور وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ تو غور سے، دھیان سے اس سورہ مبارکہ کی آیت کو پڑھنا شروع کریں، لیکن خیال رکھیے گا یہاں پہ یہ عمل ختم نہیں ہوتا، اس کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ جو آپ نے بعد میں انجام دینا ہے، وہ بھی مختصر سا ہے، وہ بھی، اس میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگے گا آپ کا، لیکن یہ اس وجہ سے یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ شاید آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے یہ عمل، نہیں، اس کا دوسرا حصہ بھی باقی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں سورہ مبارکہ، سورہ واقعہ
قرآن مجید کھول کے اس کی تلاوت کرنی ہے آپ نے، اور جب ختم ہو جائے آپ کا یہ عمل تو آپ نے ان 5 اگربتیوں کے اوپر دم کرنا ہے اور ان کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ ہوا آپ کے اس عمل کا پہلا حصہ۔ جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے تو اس کو آپ نے فجر کے بعد انجام دینا ہے، یعنی جب آپ نماز فجر سے فارغ ہو جائیں تو پھر دوبارہ ان اگربتیوں کو لے کے سامنے رکھ دیجئے اور ان کے اوپر اسی طرح 5 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور درمیان میں یہ 2 اسماء مبارکہ کہ اس میں ایک وہ اسم ہے کہ جس کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے، برکت کے ساتھ ہے، اور دوسرا اسم تو اسم اعظم ہے، اسم ذات ہے، اور وہ ہے یا اللہ۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا اسم جلیل القدر اسم روزی کے ساتھ متعلق ہے، برکت و فراوانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ ہے یا باسط۔ تو ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسط ہو یا اللہ ہو، 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 یا باسط ہو یا اللہ۔ اس کو ذرا توجہ سے، عشق سے، جذب سے، تڑپ کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے۔ نعمتیں تو ملنے ہی ملنے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں جو سرور آتا ہے، جو لطف آتا ہے، وہ خارج از بیان ہے، کرنے والا خود ہی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور ان 2 اسماء مبارکہ کو جو پڑھنا ہے اس کی تعداد ہے 138 بار، 138 ٹائمز۔ دوبارہ سنیے کہ 5 مرتبہ درود شریف اول و آخر میں، اور درمیان میں انہی 2 اسماء مبارک یا باسط یا اللہ کا ورد کرنا ہے آپ نے 138 بار، 138 ٹائمز۔ بس یہ آپ کا عمل ختم ہوا۔ اب وہ اگربتیاں آپ کے لیے غیبی خزانوں کی کنجیاں ہیں، 5 اگربتیاں ہیں، اور ان 5 اگربتیوں کو آپ اپنے گھر میں بھی جلا سکتے ہیں، اور اس کی دھونی اپنے تمام گھر میں، اپنے مکان میں، ہر جگہ، کونوں قدروں گوشوں میں آپ نے اس کا دھواں پہنچانا ہے کہ اس سے وہ خیر و برکت حاصل ہوگی کہ جو میری زبان قاصر ہے اس کو بیان کرنے سے۔ آپ کر کے دیکھیں، اور کاروباری حضرات اپنی کاروباری جگہ پہ بھی جلا کے اس کی دھونی اپنے کاروبار والی جگہ پہ دے سکتے ہیں۔ اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلائے کہ یہ خوشبو اگربتیوں کی نہیں ہے، یہ خوشبو اس کلام الہی کی ہے، ان پرنور 2 اسماء الہی کی ہے کہ جو انشاءاللہ آپ کے تمام مالی مشکلات کا قلع قمع کر دیں گے، خاتمہ کر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ایک مالی آسودگی نصیب ہونا شروع ہوگی کہ میرے مالک کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اثرات میں کوئی شبہ نہیں ہے، بس کرنے کی دیر ہے۔ لیکن وہی بات جو ہمیشہ دہراتا ہوں کہ ایمان کامل، یقین واثق، اللہ کے اوپر اعتبار اور بھروسہ کرنا، بس پھر دیکھیے کہ آپ کو کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، کیسے رحمتوں کی آپ کے اوپر بارش ہوتی ہے، اور کیسے آپ کی زندگی قابل رشک زندگی بننے لگتی ہے۔ تو اس عمل کو کرتے رہیے۔ اب یہ نہ پوچھیے کہ کتنے دنوں کرنا ہے، یار قرآن مجید کا ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تلاوت تو ویسے بھی باعث ثواب و برکت ہے، تو اور 2 اسماء الہی، اسماء اللہ کا ذکر کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ تو یہ دونوں جب آپ کریں گے، ایک فجر یعنی صبح جب انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور ایک جب انسان اس دن کا اختتام کر لیتا ہے اور سونے کی طرف جاتا ہے، تو یہ ان دونوں کے بیچ میں ہی ہم کام کرتے ہیں۔ جب اس وقت کے درمیان میں آپ اپنے آپ کو الہی نور کے سپرد کریں گے اور اپنی جھولی اس ذات مطلق کی طرف پھیلائیں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مایوس اور نا امید وہاں سے واپس لوٹے؟ تو اسے کرتے رہیے، اور غیبی خزانوں سے، الہی خزانوں سے اپنا حصہ وصول کرتے رہیے۔ اور ہاں، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ ایسے عملیات اس فقیر، اس عاجز کی طرف سے ہی آپ کو ہدیہ کیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست تک اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔